अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के कुछ रसूल ऐसे भी थे जिन्हें हम उलुल अज़म कहते हैं। वो 5 अजीम पैगंबर जिन्होंने दीन हक की तबलीग में गैर मामूली सब्र और साबित कदमी दिखाई। ये हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंबिया ने शदीद आजमाइशों का सामना किया, अपने मिशन के लिए कुर्बानियाँ दी और हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू किया। उलुल अज़म अंबिया 5 बुलंद मर्तबा रसूल हैं जिन्हें दावत हक में शदीद आजमाइशों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इंतहाई सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया और वो नई शरीयत के साथ मबूस हुए। ये अंबिया अल्लाह ताला के मुंतखब करदा रसूल हैं जिन्हें अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए इस दुनिया में भेजा। आइए उलुल अज़म का मतलब देखते हैं। उलू अरबी ज़बान में कहते हैं वाला या वाले, यानी जैसे सब्र वाले, हिम्मत वाले, नसीहत वाले। तो जब भी उर्दू ज़बान में वाले आता है तो अरबी ज़बान में उसके लिए उलू का लफ्ज़ होता है। अज़म कहते हैं पुख्ता इरादे को, मजबूत इरादा, मजबूत फैसला, इस्तकामत। लुगत में अज़म किसी काम को अंजाम देने के लिए मजबूत इरादे को कहते हैं और ये लफ्ज़ इन अंबिया की गैर मामूली साबित कदमी और इस्तकामत की तरफ इशारा करता है जिन्होंने हर मुश्किल में अल्लाह के दीन को कायम रखा। कुरान में आता है सूरह अहकाफ में आयत नंबर 35 में, बस सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़म रसूलों ने सब्र किया। इसी तरह सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 7 में इन अंबिया से अहद मीसाक का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने इन अजीम रसूलों से ख़ास अहद लिया जो इनकी बुलंद मर्तबत की दलील है। और सूरह अहकाफ में अल्लाह ताला कहते हैं कि सब्र कीजिए जैसे उलुल अज़म रसूलों ने सब्र किया। तो इससे पता चलता है कि इन रसूलों ने अल्लाह के रास्ते में हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, हर तरह की मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अल्लाह ने जिस काम को इनको अंजाम देने को कहा उस काम से ये पीछे नहीं हटे। इसी वजह से इन अंबिया को अमूमी अंबिया पर फजीलत हासिल है। इन्होंने दीन इलाही के क़याम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए उलुल अज़म अंबिया कौन कौन से हैं, क्योंकि जब हम ये लफ्ज़ पढ़ते हैं तो हमारे जहन में आता है कि वो उलुल अज़म अंबिया जिनका कुरान ज़िक्र करता है वो कौन से जलील कदर रसूल हैं जिन्हें उलुल अज़म कहा जाता है। तो सबसे पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन जो कि अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, उनको उलुल अज़म कहा गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कि खलीलुल्लाह, उनको उलुल अज़म कहा गया। मूसा अलैहिस्सलाम जो कि कलीमुल्लाह हैं, साहिब तौरात हैं, उनके लिए भी उलुल अज़म का लफ्ज़ आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह, साहिब इंजील, उनके लिए उलुल अज़म का लफ्ज़ आता है। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो कि इब्तदाई शरीयत के दाई थे, इनके लिए भी उलुल अज़म का लफ्ज़ आता है। अब हम देखते हैं कि इनकी नुमायाँ ख़ुसूसियात क्या थी। उलुल अज़म अंबिया जो थे वो नई शरीयत के साथ मबूस हुए, यानी ये जितने भी उलुल अज़म अंबिया हैं ये एक नई शरीयत के साथ आए। हर उलुल अज़म नबी नई शरीयत और आइन लेकर आया जो अपने दौर के लिए मुकम्मल हदायत थी, और इसी वजह से इनको सख्त मेहनत और सख्त मुश्किलात भी बर्दाश्त करना पड़ी। इनको शदीद आजमाइशों का सामना करना पड़ा। इन अंबिया ने अपनी कौमों की मुखालफत,
ظلم اور تکالیف پر بہادری سے مقابلہ کیا۔ غیر معمولی صبر کے حامل تھی یہ شخصیات۔ انہوں نے ہر مشکل میں اللہ پر توکل اور صبر کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش کیا۔ دین الہی کے قیام کے لیے ان کی عظیم قربانیاں ہیں۔ اپنی جانوں، مالوں اور خاندانوں کو اللہ کے دین کی خاطر قربان کر دیا۔ آپ حضرت ابراہیم کی اگر زندگی کی آپ اٹھا کر دیکھیں سوانح حیات، تو اللہ کی خاطر اپنی بیوی، اپنے بیٹے کو مکہ کے بیابان ریگستان میں چھوڑ کے آ گئے، اور جب بیٹا اس قابل ہوا کہ وہ آنکھوں کا تارا بنا تو اللہ کا حکم آیا، تو اللہ کے حکم پہ انہیں ذبح کرنے سے بھی گریز نہیں کیا۔ اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو لگاتے رہے، لیکن اپنا ہی بیٹا اپنی نگاہوں کے سامنے سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ اپنے گھر کی بیوی جو ہے وہی اپنے شوہر پہ ایمان نہیں لاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں آپ، تو اپنے قریب ترین جو لوگ تھے، انہوں نے، جو سگا چچا تھا، انہوں نے کیسا سلوک کیا۔ دشمنوں نے ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکالیف دی، یہاں تک کہ سجدے میں ہوتے تو ابو جہل اور دوسرے جو کفار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ اوجھ لا کے ڈال دیتے تھے، لیکن اللہ کی خاطر صبر کیا، تو اس لیے اولو العزم کہلائے۔ صاحب شریعت ہونے کا مفہوم۔ اولو العزم جو انبیاء تھے وہ نئی شریعت اور نیا آئین لے کر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو آنے والے انبیاء ہوتے ہیں وہ انہی کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ جب دنیا میں پھر دوبارہ سے جب برائیاں پھیلنے لگتی ہیں اور دوبارہ جو ہے لوگ اپنی توحید سے ہٹنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قوموں میں پھر اور انبیاء بھیجتے ہیں۔ لیکن ہر نبی کے لیے جو ہے وہ نئی شریعت وہ ضروری نہیں ہوتی۔ بہت سے انبیاء بنی اسرائیل کے بھی دیکھتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تورات کی آگے تبلیغ کرتے رہے۔ تو جو اولو العزم انبیاء ہیں وہ نئی شریعت اور نیا آئین لے کر آتے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے انبیاء اسی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں یہاں تک کہ نئی شریعت نہ آ جائے، اور اب یہ سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ آپ قیامت تک کے لیے آخری نبی، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عزم کے مختلف معنی ہیں۔ عزم مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، صبر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور مشکلات پر ثابت قدم رہنے کے لیے بھی عزم آتا ہے، اور وفائے عہد کے معنی میں بھی عزم استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سے کیے گئے عہد پر قائم رہنا یہ بھی عزم ہے۔ اور حکم اور شریعت کے معنی میں تفسیری مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو لسان العرب میں ابن منظور لکھتے ہیں کہ وہ انبیاء جنہوں نے اللہ کے حکم پر مضبوط عہد کیا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، وہ اولو العزم ہیں۔ یہ لسان العرب میں آتی ہے اولو العزم کی ڈیفینیشن۔ انبیاء اور آسمانی کتابوں کا اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، آپ صاحب صحیفہ تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام بالکل ابتدائی جو شریعت تھی اس کے داعی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی اور تبلیغ شروع کی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایمان کی بنیاد رکھی اور توکل کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے اور انہوں نے شریعت کی دوبارہ سے تنظیم کی اور ہدایت دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، روحانی اصلاح اور شفا، اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ترتیب سے اولو العزم انبیاء اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین کی تعلیم دی جس کی وصیت نوح نے بھی، ابراہیم نے، موسیٰ، عیسیٰ
علیہ السلام نے کی اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شریعت عطا کی گئی، یہ سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ایک ہی جو ہے وہ چشمے سے نکلنے والی مختلف نہریں ہیں اور جو توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہیں۔ منبع ایک ہی ہے۔ اولو العزم انبیاء کیا پیغام لے کر آئے؟ یہ سب عظیم انبیاء ہمیں سکھاتے ہیں کہ مشکلات میں صبر کرنا ہے، زندگی کی ہر آزمائش میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں جیسے ان انبیاء نے کیا، اللہ سے کیے ہوئے عہد پر قائم رہنا، اپنے ایمان اور عہد پر مضبوطی سے قائم رہیں چاہے حالات کتنے ہی مشکل ہو جائے، دین کے قیام کے لیے ثابت قدمی دکھانی ہے، اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کی تبلیغ میں کبھی تھکے نہیں، ہار نہیں مانے، کیونکہ یہ رستہ کانٹوں بھرا ہے لیکن ہمیں صبر کے ساتھ اس پہ چلنا ہے۔ اولو العزم انبیاء کا پیغام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی انہی صفات کو اور انہی پیغام کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔